تو یہ ان کا دستوری حق تھا کہ ریویو فائل کر سکتے تھے. ریویو انہوں نے فائل کیا اور بلکہ کئی ریویو فائل کیے اور وہ ریویو آج انہوں نے بائی شارٹ آرڈر ڈسمس کر دیے ہیں. تو 28 جولائی کا جو فیصلہ ہے وہ فیلڈ میں برقرار رہا ہے. اب اس پہ عمل درآمد ہونا ہے. دوسرا ریویو پٹیشن تو فائل نہیں ہو سکتی, اس پہ ریویو جو ہے نا اس کی گنجائش ختم ہو گئی. یہ فیصلہ جو ہے نا یہاں سے تو آخر ہو گیا. اب اس کے بعد ایک آپشن تو یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جائیں, وہاں پہ جا کے کنٹیسٹ کریں وہ پروسیڈنگس کو. ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ڈائیلوٹ کرنے کے لیے اس ججمنٹ کو ایک امینڈمنٹ ہو سکتی ہے دستور میں, اور اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ کوئی شاید نواز شریف صاحب کو کوئی فائدہ مل سکتا ہے, مگر وہ 2/3 میجارٹی ان کے پاس نہیں ہے. تو فی الوقت یہ آپشن لیس ہے, ماسوائے اس کے کہ جا کے کنٹیسٹ کریں اور اچھے وقت کا انتظار کریں. ہم نے ریویو پٹیشن فائل کی تھی کہ نواز شریف صاحب کی جو نااہلی کی گئی ہے اس کی گراؤنڈ بہت کمزور ہیں, اور جو ان پہ مقدمہ چلانے کے لیے مانیٹرنگ جج بٹھائے گئے ہیں کہ وہ جج سپریم کورٹ کا دیکھے گا کہ نیچے سے ٹرائل ٹھیک ہو رہا ہے, کہ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, یہ مناسب نہیں ہے. انہوں نے ہماری معلومات نہیں مانی. سپریم کورٹ کی اپنی مرضی ہے, ہمیں یہ فیصلہ قبول کرنا ہے, ہم نے قبول کیا. البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ غیر منصفانہ ہے, ان جسٹ ہے, ایسی کوئی پریسیڈنٹ موجود نہیں. نواز شریف کو پہلے گرفتار کیا گیا تھا, ہتھکڑی پہنائی گئی تھی, اٹک کے قلعے میں رکھا گیا تھا, اور اس وقت مارشل لا تھا. 27 سال سزا ہو گئی تھی. چند سال بعد عوام نے ان کو واپس لیا, وزیر اعظم بنا دیا. تاریخ کا اپنا ایک عمل ہے, تاریخ اس کے حساب سے چلتی ہے, وہ کسی میری اور آپ کی خواہش سے نہیں چلتی.